نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ جہاں آخرت میں ہماری کامیابی کا راستہ آپ نے ہم کو بتایا ہے، دنیا میں ہم اب رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں اور صاف ستھری زندگی ہم کس طرح سے گزاریں، وہیں آپ نے ہماری جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کے لیے شفا موجود ہے۔ پہلی چیز اس میں آپ نے یہ فرمائی کہ حجامہ کرانا۔ حجامہ کہتے ہیں خون کی صفائی کا، جو خون کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں، فاسد مادے ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کا قدرتی طریقہ، تو اسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد میں قرآن مجید میں بھی کہا گیا شہد کے تعلق سے سورہ النحل میں کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ طرح طرح کے جو پھول ہوتے ہیں ان سے رس چوستی ہے اور رس چوس کر کے ایک شربت تیار کرتی ہے، فی شفاء للناس، انسانوں کے لیے اس میں شفا موجود ہے۔ شہد ہمارے لیے کس طرح شفا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے علاوہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد بھی شہد کا استعمال کرتے تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات کے تعلق سے ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور پھر شہد جہاں تھا وہاں شہد بھی استعمال کرتے تھے، یہ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اور دوسرے شہد کا استعمال کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ صبح صبح نہر میں 1 چمچ شہد ہم نیم گرم پانی میں ڈال کر کے پی لیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اور بہت ساری جو بیماریاں ہمارے جسم کے اندر آتی ہیں اور ہمارے اوپر حملہ آور وہ ہوتی ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان سے ہماری حفاظت ہوگی۔ یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے شہد ایک طریقے سے۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ بتائی کہ داغ لگوانا، یعنی آگ کا جو داغ لگایا جاتا ہے آگ میں جو لوہے کو گرم کر کے اس سے علاج کرنے کے بارے میں کہا، لیکن آپ نے کہا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں کہ اس طرح سے علاج نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے تعلق سے یا شہد کے تعلق سے جو فوائد بتائے ہیں، شفا اس میں بتائی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں جسمانی صحت حاصل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ سنت نبوی پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں اجر بھی موجود ہے، اس میں ہمیں اجر بھی ملے گا، نیکی بھی ملے گی۔